خطبے کے تیسرے حصے کا متن، علماء کی ذمہ داریوں کا بیان۔ امام نے فرمایا، اہم الفاظ کی تشریح۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس خطبے کے اس حصے کے بعض جملات کچھ فرق کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں میں بھی ملتے ہیں۔ فَاسْتَخِفَّتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، کتاب تحفۃ العقول اور وافی کے موجودہ نسخوں میں بحق الائمہ درج ہے۔ اس صورت میں امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حقوق کا غصب ہونا مراد ہے، لیکن ممکن ہے کہ دراصل بحق الامہ ہو اور کتابت میں اضافہ ہو گیا ہو، اور بعد میں آنے والا جملہ فَأَمَّ حَقُّ الضُّعَفَاءِ بھی اس امکان کی تائید کرتا ہے۔ امام خمینی رحم اللہ نے اس جملے کا ترجمہ بحق الامہ کے تحت کیا ہے۔ وَمَن يَعْرِفُ بِاللَّهِ لَا تَكْرِمُونَ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِي تُكْرَمُونَ، جملے کی ابتدا میں آنے والا یعرف اور آخر میں آنے والا تکرمون دونوں مجہول کے صیغے ہیں، جبکہ درمیان میں آنے والا لا تکرمون معلوم کا صیغہ ہے، یعنی بندگان خدا اللہ والا ہونے کی بنا پر تمہارا احترام کرتے ہیں، لیکن تم ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو اللہ کی معرفت کے لیے مشہور ہے۔ العما والبکم والزمنی، تینوں الفاظ بالترتیب اعما، ابکم اور زمن کی جمع ہیں۔ لا ترحمون اور غلبتم بہ مجہول کے صیغے ہیں۔ مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء باللہ الا مناء علی حلالہ وحرامہ، مجاری مجری کی جمع مصدر میمی یا پھر اس میں مکان ہے، یعنی مسلمانوں اور مملکت اسلامی کے مختلف امور و معاملات میں مرکزی مقام علماء کو حاصل ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے مابین پھوٹ پڑنے والے تمام تنازعات کا حل و فصل ان ربانی علماء کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، جو حلال و حرام الہی کے امین اور آسمانی قوانین کو تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھنے والے ہوں۔ یہ جملہ ولایت فقیہ کو ثابت کرنے والے ان بے شمار دلائل میں سے ایک دلیل ہے جنہیں بزرگ شیعہ علماء اور فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ والارض لہم شاغرہ، عرب کہتے ہیں شغرت الارض، یعنی اس سرزمین کا کوئی محافظ و نگہبان نہیں ہے۔ خطیب مسقہ، میم پر زیر اور باقی حروف پر زبر، بلند آواز والے خطیب کو کہتے ہیں۔ عصر حاضر میں دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود ذرائع ابلاغ جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ اس کے نمایاں مصداق ہیں۔ اس حصے کے جملوں کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔ اے وہ گروہ جو علم و فضل کے لیے مشہور ہے، جس کا ذکر نیکی اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ کی شہرت ہے، اور اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت و جلال ہے، یہاں تک کہ طاقتور آپ سے خائف ہے اور ضعیف و ناتواں آپ کا احترام کرتا ہے، حتیٰ وہ شخص بھی خود پر آپ کو ترجیح دیتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب حاجت مندوں کے سوال رد ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ہی کی سفارش کارآمد ہوتی ہے۔ آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے کہ گلی کوچوں میں آپ کا گزر بادشاہوں کے سے جاہ و جلال اور آیان و اشراف کی سی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب عزت و احترام صرف اس لیے ہے کہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ الہی احکام کا اجرا کریں گے، اگرچہ اس سلسلے میں آپ کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا ہے، اور جس چیز کو اپنے خیال خام میں اپنا حق سمجھتے تھے اسے حاصل کر کے بیٹھ گئے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مالی قربانی دی، اور نہ اپنے خالق کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور نہ اللہ کی خاطر کسی قوم و قبیلے کا مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود آپ جنت میں رسول اللہ کی ہم نشینی اور اللہ کے عذاب سے امان کے متمنی ہیں۔ حالانکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نازل نہ ہو، کیونکہ اللہ کی عزت و عظمت کے سائے میں آپ اس بلند مقام پر پہنچے ہیں، جبکہ خود ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو معرفت خدا کے لیے مشہور ہیں، جبکہ آپ کو اللہ کے بندوں میں اللہ کی وجہ سے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے،
اس کے باوجود آپ خوف زدہ نہیں ہوتے، اس کے برخلاف اپنے آباء و اجداد کے بعض عہد و پیمان ٹوٹتے دیکھ کر آپ لرز اٹھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کے عہد و پیمان نظر انداز ہو رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اندھے، گونگے اور اپاہج شہروں میں لاوارث پڑے ہیں اور کوئی ان پر رحم نہیں کرتا۔ آپ لوگ نہ تو خود اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچایا ہوا ہے، جبکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے اور ایک دوسرے کو بھی منع کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ ان تمام احکام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ آپ پر آنے والی مصیبت دوسرے لوگوں پر آنے والی مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر آپ سمجھیں تو علماء کے اعلیٰ مقام و منزلت سے آپ کو محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ مملکت کے نظم و نسق کی ذمہ داری علماء الہی کے سپرد ہونی چاہیے، جو اللہ کے حلال و حرام کے امانت دار ہیں، اور اس مقام و منزلت کے چھین لیے جانے کا سبب یہ ہے کہ آپ حق سے دور ہو گئے ہیں اور واضح دلائل کے باوجود سنت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں۔ اگر آپ اذیت و آزار جھیلنے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو احکام الہی اجرا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، آپ ہی سے صادر ہوتے اور معاملات میں آپ ہی سے رجوع کیا جاتا، لیکن آپ نے ظالموں اور جابروں کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ سے یہ مقام و منزلت چھین لیں، اور اللہ کے حکم سے چلنے والے امور، وہ امور جن میں حکم الہی کی پابندی ضروری تھی، اپنے کنٹرول میں لے لیں، تاکہ اپنے اندازوں اور وہم و خیال کے مطابق فیصلے کریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں، کیونکہ آپ موت سے ڈر کر بھاگنے والے تھے اور اس فانی اور عارضی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ پھر آپ کی یہ کمزوریاں سبب بنی کہ ضعیف اور کمزور لوگ ان کے چنگل میں پھنس گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کچھ تو غلاموں کی طرح کچل دیے گئے اور کچھ مصیبت کے ماروں کی مانند اپنی معیشت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ حکام اپنی حکومتوں میں خود سری، آمریت اور استبداد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، بدقماش افراد کی پیروی کرتے ہیں اور پروردگار کے مقابلے میں گستاخی دکھاتے ہیں۔ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب ممبر پر بیٹھا ہے، زمین میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ عوام ان کے غلام بن گئے ہیں اور اپنے دفاع سے عاجز ہیں۔ حکام میں سے کوئی ظالم، جابر، دشمنی اور اناد رکھنے والا ہے اور کوئی کمزوروں کو سختی سے کچل دینے والا۔ انہی کا حکم چلتا ہے جبکہ یہ نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روز جزا کو۔ تعجب ہے، اور کیوں نہ تعجب ہو، ملک ایک دھوکے باز ستمکار کے ہاتھ میں ہے، اس کے مالیاتی عہدیدار ظالم ہیں، صوبوں میں اس کے مقرر کردہ گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم۔ آخرکار اللہ ہی ان امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان نزاع ہے، اور وہی ہمارے اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلاف پر اپنا حکم صادر کرے گا۔ امام نے اپنے خطاب کا اختتام ان الفاظ پر فرمایا: بار الہا، تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا بنی امیہ اور معاویہ کی حکومت کی مخالفت میں، وہ نہ تو حصول اقتدار کے سلسلے میں رسہ کشی ہے اور نہ ہی یہ مال دنیا کی افزوں طلبی کے لیے ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں اور تیری مملکت میں اصلاح کریں، تیرے مظلوم بندوں کو امان میسر ہو، اور جو فرائض، قوانین اور احکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو۔ حاضرین سے خطاب ہے: اب اگر آپ حضرات نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کی جانب پلٹنا ہے۔
یہ وہ خطبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے منی میں ارشاد فرمایا اور تمام حاضرین کو تاکیدی حکم دیا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کریں تاکہ رفتہ رفتہ تمام مسلمان پیکر اسلام کو پہنچنے والے ان نقصانات سے آگاہ ہو جائیں جن کے نتیجے میں اسلام کی اساس کو خطرہ لاحق ہے۔ اس خطبے میں موجود اہم نکات اور نتائج۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف معاشرتی اور مذہبی پہلوؤں نیز اسلامی معاشرے پر معاویہ ابن ابی سفیان کے اقتدار کے اسباب اور ان وجوہات کا ذکر کیا ہے جن کے سبب مسلمانوں کے معاملات امیر معاویہ کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسلام کے مستقبل کے لیے نقصان دہ خطرات کی جانب اشارہ کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر اب بھی وہ خاموش اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور عمائدین قوم اور ملت کے باشعور افراد نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ نور نبوت ماند پڑ جائے گا بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ مشعل فیروزاں اسلام دشمنوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے بجھ ہی نہ جائے۔ فرزند رسول نے اس خطبے کے ذریعے حاضرین کے سامنے قرآن اور اطرت کی مظلومیت کو بیان کیا اور یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی کہ جہاں تک ممکن ہے وہ اس پیغام کو مملکت اسلامی کے تمام باشعور اور دیندار افراد تک پہنچائیں اور انہیں اس خطرے سے آگاہ کریں، اگرچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطبے کی مفصل تشریح کی جائے کیونکہ اس کا ایک اور جملہ علمی اور تاریخی لحاظ سے تشریح طلب ہے، لیکن فی الحال یہاں نتیجہ گیری کی صورت میں ہم اپنے خیال اور سطح فکر کی حد تک صرف چند نکات قارئین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ زمانی اور مکانی حالات۔ اس خطبے کے مضامین کی تشریح سے پہلے خطبہ ارشاد فرمانے کے زمان و مکان اور خطبے کے طرز بیان پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس خطبے کے لیے خاص مقام منی اور خاص وقت ایام حج کا انتخاب کیا گیا۔ مملکت اسلامی کی اہم ترین شخصیات بشمول خواتین کو دعوت دی گئی۔ بنی ہاشم کے عمائدین اور مہاجر و انصار صحابہ کرام بھی مدعو تھے۔ خاص کر اس اجتماع میں 200 ایسے افراد شریک تھے جنہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت اور ان سے براہ راست مستفیض ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ ان 200 کے علاوہ 800 سے زائد افراد اصحاب رسول کی اولاد تابعین تھے۔ جلسہ گاہ۔ یہ جلسہ منی میں تشکیل پایا جو بیت اللہ سے نزدیک توحید اور وحدانیت کے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منسوب اور قربانی و ایثار کی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کے امتیازات سے دستبردار ہو کر خدا کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان شیطان اور طاغوتوں پر کنکر برسا کے ندائے حق پر لبیک کہتا ہے اور راہ خدا میں قربانی اور ایمان اور اسلام کے راستے میں تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یا ابت افعل ما تؤمر سے درس لیتا ہے اور ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کو نمونہ عمل قرار دے کر اللہ کی راہ میں سختیوں، مشکلات، حتیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے عزم کا اعلان کرتا ہے۔ زمانہ۔ یہ جلسہ ایام تشریق میں منعقد ہوا۔ یہ وہ وقت ہے جب یہاں پہنچنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت، خدا سے ارتباط اور عمرے کے اعمال انجام دے کر منزل عرفات سے گزر کر مشعر کے بیابان میں رات بسر کر کے اور قربانی انجام دینے کے بعد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات آفنی پیغام قبول کرنے کے لیے معنویت اور روحانیت کی ایک منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ خطبے سے مربوط اہم نکات۔ ولایت سے انحراف۔ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے جس بات کی طرف سب سے زیادہ اشارہ کیا ہے وہ لوگوں کا حق سے منحرف ہو جانا، ولایت اور حکومت کو اس کے صحیح راستے سے ہٹا دینا، اور اس بنیادی ترین مسئلے کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو بھلا دینا تھا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام سے لے کر اپنی نبوت کی پوری 23 سالہ مدت میں متعدد مرتبہ امامت اور ولایت کے موضوع پر گفتگو کی، اور اس سلسلے میں مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ انہی مواقع میں سے ایک نمایاں اور محسوس موقع سد الابواب، گھروں کے دروازے بند کروانے والا واقعہ ہے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول کریم نے مسجد تعمیر کروائی اور پھر اس کے اطراف مکانات اور حجرے بنوانے کے دوران سد الابواب الا باب علی کا 2 ٹوک حکم صادر فرمایا، اور اس کے بعد وضاحت فرمائی، ما انا سددت ابوابکم وفتح بابہ ولکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ۔ میں نے اپنی طرف سے دروازے بند نہیں کروائے ہیں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے دروازے بند کرا دوں اور ان علی کا دروازہ کھلا رکھوں۔ یہ تعارف اس کے بعد بھی، انت ولی کل مؤمن بعدی، اے علی آپ میرے بعد تمام مومنوں کے سرپرست ہوں گے۔ اور ایسے ہی دوسرے ارشادات کے ذریعے جاری رہا، یہاں تک کہ رسول کریم نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں اور آخری ایام میں اس حساس اور اہم موضوع کو عوام الناس کے درمیان انتہائی کھلے لفظوں میں غدیر خم کے موقع پر اور مسجد و منبر سے بیان کیا، تاکہ پھر اس کے بعد کسی کے لیے شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے اور کسی کو تعویل و تفسیر کا کوئی راستہ نہ ملے۔ مینا کے جلسے میں موجود متعدد افراد خود ان مواقع کے شاہد و ناظر تھے، یا انہوں نے قابل اعتماد اصحاب اور عینی شاہدوں سے سنا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ہر بیان کے بعد ان کا جواب یہی تھا کہ اللہم نعم، بہر صورت وجہ کوئی بھی ہو، رسول اکرم کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ انحراف وجود میں آیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، کیونکہ خلافت کا پہلا مرحلہ رسول اکرم کی وصیت کی نفی کر کے اصحاب کے اجماع اور فیصلے کو دلیل بنا کر طے کر لیا گیا، جبکہ صرف 2 سال بعد دوسرا مرحلہ اجماع کو پس پشت ڈال کے صاحب نظر افراد کے کسی قسم کے اظہار نظر کیے بغیر ارباب حل و عقد اور ماہرین کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے وصیت کی بنیاد پر طے کیا گیا، اور اس کے 10 سال بعد خلیفہ سوم کے انتخاب کے لیے گزشتہ 2 خلفاء کے انتخاب کے طریقے کے برخلاف شورا کے نام سے ایک تیسرا راستہ اپنایا گیا۔ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں اختیار کیے جانے والے یہ 3 مختلف اور متضاد راستے اور راہ حق کے مقابلے میں ایجاد ہونے والا یہ انحراف شاید بعض افراد کے نزدیک صرف ماضی کی ایک داستان اور انجام پا چکنے والا عمل ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تلخ نتائج اور نقصانات سامنے آئے وہ اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ نہ ہی اجتماعی امور کا کوئی ماہر ان کا مکمل تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی محقق اور مؤرخ انہیں کما حقہ بیان کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کے واقعات انہی کے بیانات کی روشنی میں اس زمانے کے بعض معاشرتی اور مذہبی مشکلات کو امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ گویا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے اسی خطبے کی تشریح ہو۔ اس کلام میں خلفائے اول اور دوم کے طریقہ انتخاب اور اس دوران اپنی صورتحال اور مقام کو بیان کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے ان واقعات، غلطیوں، خامیوں اور مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا جو خلیفہ ثانی اور ثالث کے زمانے میں پیش آئیں، جس نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے رجوع کریں۔ اسی طرح اس کلام میں ان قبیح اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو نفسانی خواہشات، حب دنیا، جاہ و مقام اور مال و منال کی خاطر بعض مسلمانوں نے انجام دیے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم لوگ ان خلیفہ دوم کے زمانے میں کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی اپنی راہ لی اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گئے، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ للہ، مجھے اس شورا سے کیا واسطہ؟ ان میں سے پہلے ہی کے مقابلے میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک و شبہ تھا، جو اب ان لوگوں میں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کے پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے اڑنے لگیں
تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت میں نبھا کرتا رہوں۔ ان اراکین شورا میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے میرا مخالف ہوا، اور دوسرا دامادی اور بعض ایسی باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا جن کا بیان مناسب نہیں، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا پیٹ پھلائے سرگیں اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی بند بھی اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری طرف بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے مسلسل بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ صورت یہ ہو گئی تھی کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری چادر کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد اس طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے جیسے بکریاں بھیڑیے کے حملے کی صورت میں اپنے چرواہے کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کیا۔ گویا ان لوگوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا تھا اور اس کی سج دھج نے انہیں دیوانہ کر دیا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مذکورہ خطبے کے آخری الفاظ میں آپ علیہ السلام کا درد دل ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جب آپ نے زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسلام کے صحیح قوانین کا نفاذ اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، اور جب انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اعلان کیا کہ خدا کی قسم اگر مجھے کوئی مال اس حالت میں مل جاتا جسے عورتوں کا مہر بنا دیا گیا ہے یا اسے کنیز کی قیمت کے طور پر دیا گیا ہے تو بھی اسے واپس کرا دیتا، اس لیے کہ انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو اس کے لیے ظلم میں تو اور بھی تنگی ہوگی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15۔ تو 25 سال کی بے راہ روی، رسول اللہ کی سیرت سے دوری اور قانون شکنی اور حق تلفی کا عادی ہو جانے کی وجہ سے لوگ حق و عدالت کے قیام کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی کوششوں کو جرم سمجھنے لگے اور آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے خلاف ایک داخلی جنگ کا آغاز کر دیا۔ کچھ لوگ اگرچہ براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی کے ذریعے دشمن کو مضبوط کیا۔ اس کے نتیجے میں بجائے یہ کہ امیر المومنین کی طاقت عدل و انصاف کے اجرا اور قرآن و سنت کے اہداف و مقاصد کو جامع عمل پہنانے کے سلسلے میں صرف ہوتی، آپ کی تمام تر توجہات اسلام کی بنیادوں کے تحفظ اور اسلامی معاشرے کی حفاظت پر مرکوز ہو گئیں۔ حد یہ ہے کہ ان داخلی جنگوں اور اندرونی اختلافات کے نتیجے میں لشکر حق اتنا کمزور اور بے اثر ہو گیا، اور اس صورتحال نے امیر المومنین کو ایسا آزردہ کر دیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہوئے یوں عرض کی، اے پروردگار، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں اور یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بہتر قوم عنایت کر دے اور انہیں مجھ سے بدتر حاکم دے دے۔ نیز فرمایا، اور خدا کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ عنقریب یہ لوگ تم سے اقتدار چھین لیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر متحد نہیں ہو۔ یہ اپنے پیشوا کی باطل میں اطاعت کرتے ہیں اور تم اپنے امام کی حق میں بھی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ اپنے مالک کی امانت اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور تم خیانت کرتے ہو۔ یہ اپنے شہروں میں امن و امان رکھتے ہیں اور تم اپنے شہروں میں بھی فساد کرتے ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25۔ ساتھ ہی پیشن گوئی فرمائی کہ پیش آمدہ حالات میں جبکہ تم اپنے راہبر اور امام کی طرف سے عائد ہونے والے فریضے کی ادائیگی میں سستی کرتے اور نافرمانی برتتے ہو، اور دشمن اپنے مکر و فریب میں ہر روز مؤثر قدم بڑھا رہا ہے،
جلد ہی معاویہ اور اس کے طرفدار کامیاب ہو کر تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور یوں ایک تاریک مستقبل اور ہولناک مقدر تمہارے انتظار میں ہے۔ مگر آگاہ رہو کہ میرے بعد تمہیں ہر طرف سے چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار کا سامنا کرنا ہے، اور ظالموں کے اس وتیرے سے سابقہ پڑنا ہے کہ وہ تمہیں محروم کر کے ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اور آخرکار امیر المومنین علیہ السلام کی دعا فَابْدَلْنِي خَيْرًا مِّنْهُمْ، ان کے بجائے ان سے بہتر افراد مجھے عنایت فرما، پوری ہوئی، اور ان افراد کے بجائے جن سے امیر المومنین علیہ السلام رنجیدہ تھے، اللہ تعالی نے انہیں رسول اللہ، انبیاء اور اولیاء کے ہمراہ اپنے جوار خاص میں مقام عنایت فرمایا، اور آپ نے اپنی خون آلودہ اور مجروح پیشانی کے ساتھ آخری کامیابی کا استقبال کیا، اور فزت ورب الکعبہ کہتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کا طریقہ کار۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند اور نواسۂ رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی امیہ کے فساد و انحراف اور معاویہ کے ساتھ مقابلے کے سلسلے میں وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام ہی کے راستے پر قدم بڑھائیں گے، اور ماضی کے کفر اور آج کی منافقت کی مخالفت کو امامت اور رہبری کی بنیادی ذمہ داری قرار دیں گے، کیونکہ وہ بھی برحق امام تھے اور جوانان جنت کے سردار تھے۔ ان کا راستہ اور منصوبہ بھی وہی تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کا راستہ اور منصوبہ تھا۔ لہٰذا آپ نے معاویہ کے خلاف جنگ کا حکم صادر فرمایا، اور لشکر کوفہ کو جمع کرتے ہوئے خود فوج کے سپہ سالار اور قائد کے طور پر محاذ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جنگ کے آغاز ہی میں ایک طرف تو خود اپنے لشکر میں موجود بے وفا افراد کی وجہ سے، جن کی تن آسانی اور سستی کی امیر المومنین بھی ہمیشہ مذمت کیا کرتے تھے، اور ان کی بے وفائی اور غیر ذمہ داری کا درگاہ الہی میں شکوہ کرتے تھے، اور دوسری طرف ابو سفیان کے بیٹے کی چالاکی کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام اپنے قلبی رجحان کے برخلاف جنگ بندی قبول کرنے اور ایسے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور ہوئے جس پر عمل درآمد کی انہیں سید الشہداء امیر حمزہ کا جگر چبانے والی ہندا کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان سے کوئی امید نہ تھی۔ امام حسن بن علی علیہ السلام نے اس تاریخی سانحے اور بظاہر اپنے نرم رویے کے بنیادی اسباب کا مختلف موقعوں پر ذکر فرمایا ہے، اور اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے اس سلسلے میں اپنی اندرونی غم انگیز کیفیت کا متعدد مواقع پر اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران، جبکہ معاویہ بھی وہاں موجود تھے، یوں ارشاد فرمایا: اے لوگو، معاویہ یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے صلح کی قرارداد قبول کر کے میں نے انہیں مقام خلافت کا مستحق سمجھا ہے۔ ان کا یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے مطابق لوگوں کی رہبری اور قیادت ہمارے خاندان کے لیے ہے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کتاب و سنت کے برخلاف عمل کروں؟ اور خدا کی قسم، اگر لوگ ہمارے ساتھ کی جانے والی بیعت میں وفادار رہتے اور ہماری اطاعت کرتے اور ہماری مدد کرتے تو خداوند متعال زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل کرتا۔ پھر معاویہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اور پھر تم لوگوں پر حکومت اور بالادستی کا خواب نہ دیکھ سکتے۔ اے معاویہ، تم رسول اللہ کے اس فرمان سے باخبر ہو کہ جو قوم بھی اپنی حکومت اور سرپرستی آگاہ اور باخبر افراد کے ہوتے ہوئے بے خبر اور بے صلاحیت لوگوں کے سپرد کر دے تو تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہو جائے گی، اور وہ قوم بچڑوں کی عبادت یا گوسالہ پرستی کا شکار ہو جائے گی۔ پھر فرمایا: بنی اسرائیل نے یہ جاننے کے باوجود کہ ہارون موسیٰ کے جانشین اور خلیفہ ہیں، انہیں ترک کر دیا اور بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسا ہی انحراف پیش آیا، اور حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ کی اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مسلمانوں نے علی کو چھوڑ دیا اور اس کے برے نتائج کا شکار ہو گئے۔
پھر امام حسن نے معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جس زمانے میں رسول اللہ لوگوں کو اللہ اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور اگر ان کے انصار و اعوان ہوتے تو وہ ہرگز لوگوں سے دور نہ ہوتے۔ اے معاویہ، اگر میرے اعوان و انصار ہوتے تو میں بھی کبھی صلح کا معاہدہ قبول نہ کرتا۔ پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی نے ہارون کا عذر قبول کیا جب ان کی قوم نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ نے نبی اکرم کے عذر کو بھی قبول کیا جب وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پاتے تھے اور اپنی قوم سے دوری اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالی میرے اور میرے والد علی کے عذر کو بھی قبول کرے گا، کیونکہ ہمیں بھی اپنے گرد گرد اعوان و انصار نظر نہیں آتے تھے، لہٰذا ہم نے دوسروں کے ساتھ گزارا کیا، اور یہ سب تاریخ کے قوانین اور ایک جیسے واقعات ہیں جو ایک کے بعد ایک واقع ہوتے ہیں۔ امام نے اپنی تقریر کے آخر میں فرمایا، لوگو، اگر مشرق و مغرب میں تلاش کرو تب بھی میرے اور میرے بھائی کے علاوہ تمہیں کوئی فرزند نبی نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب امام کے جاننے والوں میں سے کسی نے صلح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب میں یوں فرمایا، خدا کی قسم، میں نے یہ صلح اور معاہدہ صرف اس وقت قبول کیا جب دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے میرے پاس طاقت و قوت، انصار و اعوان ہوتی تو دن رات معاویہ سے جنگ کرتا، یہاں تک کہ جو خدا کو منظور ہوتا وہ انجام پاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل نہ کر سکے اور امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے، اور اگر معاویہ کو اتنی قدرت ملی کہ وہ مسلمانوں پر اپنے اقتدار کے حصول میں کامیاب ہوں اور انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں، انہیں اسلام و قرآن سے دور کر دیں، اور یہاں تک کہ امت اسلامی کی تقدیر یزید جیسے خطرناک شخص کے سپرد کر دیں، تو اس کا ایک اہم ترین سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے امام اور ولی کی اطاعت میں کوتاہی کی، اور معاشرے کے بعض سرکردہ ترین افراد نے اپنے رہبر اور امام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ نہیں دی۔ یہ افراد نہ صرف یہ کہ امام کے احکام و فرامین کی اطاعت پر تیار نہ تھے اور ان کی معنوی اور روحانی رہبری میں قدم بڑھانے سے گریز کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ایسے بے جا اعتراضات، بہانے اور چوں و چرا کیا کرتے تھے کہ آخر کار ناقابل تلافی نقصانات اٹھانے پڑے۔ نوٹ: امیر معاویہ سے جنگ ترک کرنے کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کے اس واضح بیان کو پیش نظر رکھا جائے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جانے والی یہ حدیث، میرا یہ فرزند حسن سید و سردار ہے، اور امید ہے کہ خداوند عالم اس کے توسط سے مسلمانوں کے دو گروہوں کی اصلاح کرے گا، جو امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے عنوان سے صحیح بخاری اور اہل سنت کے دوسرے منابع حدیث میں نقل کی گئی ہے اور شیعہ کتب میں بھی داخل ہوئی ہے۔ جعلی حدیث محسوس ہوتی ہے جسے بنی امیہ کے حدیث سازی کے کارخانے میں تیار کیا گیا ہے تاکہ تاریخی حقائق کو الٹ پلٹ دیں اور امام حسن علیہ السلام کے مخالف لشکر کو مسلمانوں میں شمار کریں، اور ان کا خون بہانے کو حرام اور صلح کے مسئلے کو ایک واجب عمل اور امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے ایک اولا حکم ظاہر کریں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی گفتار سے واضح ہے کہ آپ نے بحالت مجبوری صلح قبول کی، اور آپ کو جانثار اصحاب و انصار کی خاطر خواہ تعداد میسر ہوتی اور حالات آپ کے حق میں سازگار ہوتے تو آپ حتمی کامیابی تک امیر معاویہ کے خلاف جنگ جاری رکھتے، اور آپ امیر معاویہ کے پیروکاروں کو فئتین من المسلمین شمار نہیں کرتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نورانی اور تاریخی خطبے کے دوسرے حصے میں بالعموم تمام مسلمانوں اور بالخصوص مہاجرین و انصار کو مخاطب کیا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے، جس پر اسلامی معاشرے کی اساس استوار ہے، کی انجام دہی کے سلسلے میں ان کی سستی اور بے توجہی کی مذمت اور ان کی سرزنش فرمائی ہے، اور معاشرے میں ظلم و ستم پھوٹ پڑنے اور مسلمانوں کے مقدر پر ظالم اور ستمگر افراد کے تسلط، جس کا ذکر آپ نے اپنے اس خطبے کے تیسرے حصے میں کیا ہے،
کا ایک سبب اس اہم فریضے کے سلسلے میں مسلمانوں کی کوتاہی کو قرار دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم ترین پہلو۔ لیکن امام علیہ السلام کے خطاب کے اس حصے میں جو بات انتہائی قابل توجہ اور اہمیت کی حامل ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وسیع مفہوم اور اس کے مختلف پہلوؤں کی تشریح اور اس بنیادی مسئلے کے اہم ترین رخ اور عملی پہلو کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی 2 آیات کو بطور سند پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برقرار ہو تو چھوٹے بڑے تمام واجبات پر عمل ہو اور تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اس کے بعد نمونے اور مصداق کے طور پر 5 امور کو نکتہ وار صورت میں یوں بیان کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی طرف دعوت، فکری اور عقیدتی جہاد کے مساوی ہے۔ نمبر 2، مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹانا ہے۔ نمبر 3، ظالم کے خلاف جد و جہد ہے۔ نمبر 4، مال غنیمت اور عوامی دولت کی عادلانہ تقسیم ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ اور دوسرے مالی واجبات کی صحیح جمع آوری اور ٹھیک ٹھیک مقامات پر انہیں خرچ کرنا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وسیع سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انجام دینا، جس میں ظالم کا مقابلہ، حقوق کی بازیابی، ظلم و ستم کا جڑ سے خاتمہ اور معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام شامل ہے۔ حکومت اسلامی کے قیام اور ان امور کے اجرا کے لیے قوت ہاتھ میں لیے بغیر محض انفرادی سطح پر تلقین اور زبانی طور پر اچھائیوں کی تاکید سے ممکن نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ بیان در حقیقت ان لوگوں کے لیے واضح جواب ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم اور بنیادی فریضے کو انتہائی محدود پیمانے میں انفرادی سطح پر اور عمل کے بجائے محض زبانی کلامی تلقین میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ خطاب اسلامی حکومت کے قیام کے واجب ہونے اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عملی اجرا کے لیے ایک مضبوط دلیل فراہم کرتا ہے۔ اسی بنا پر اور ایسے ہی متعدد دلائل کی روشنی میں بعض بزرگ شیعہ فقہا نے جہاد جیسے فریضے کو اس کی تمام تر عظمت، وسعت اور احکام کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک شاخ قرار دیا ہے اور اسے ان 2 اہم فرائض کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں درج ہونے والا جملہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر بھی اس حقیقت کا گواہ ہے اور اس مفہوم کی وضاحت کرتا ہے کہ حکومت یزید کی مخالفت میں امام حسین علیہ السلام کا جہاد اور مبارزہ در حقیقت الہی فرائض کی انجام دہی ہے، نماز و زکوٰۃ کے قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے ہی تھا، بھی اس حقیقت کا گواہ ہے اور اس مفہوم کی وضاحت کرتا ہے کہ حکومت یزید کی مخالفت میں امام حسین علیہ السلام کا جہاد اور مبارزہ در حقیقت الہی فرائض کی ادائیگی، نماز و زکوٰۃ کے قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے ہی تھا۔ مختصر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح، وسیع اور جامع مفہوم معاشرے میں عدل و انصاف کا رواج اور سماج سے ظلم و فساد کا مکمل خاتمہ ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، اور اگر کسی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس مفہوم میں اجرا نہ ہو اور اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم نہ کی جائے تو پھر قدرتی طور پر یہ ہوگا کہ اس کی جگہ ظالم و ستمگر اور بدقماش افراد معاشرے پر چھا جائیں گے۔ اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کسی صورت میں ترک نہ کرنا، ورنہ تمہارے برے تم پر حاکم ہو جائیں گے، پھر دعائیں مانگو گے تو پوری نہیں ہوں گی۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47۔ تاریخ کے پست سرشت افراد۔ امام حسین علیہ السلام کے اس اہم خطبے کے یہ 3 حصے ایک اعتبار سے فلسفہ تاریخ کے درس اور علم اجتماعیات کے وہ گہرے نکات ہیں جن میں اسلام کے ابتدائی 50 سال کے دوران
مسلمانوں کے معاشرتی تبدیلیوں کے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ اسلام کی عظمت کے ابتدائی دور ہی میں ظالموں اور ستمگروں کے قابض ہونے کی وجوہات ذکر ہوئی ہیں۔ اہل بیت اطہار کی حق تلفی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے حاکم ہو جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور 3 مختلف پہلوؤں سے ان مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس خطبے میں در حقیقت آیت قرآن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 11 کی تاریخی شواہد اور انتہائی محسوس دلائل کی روشنی میں انتہائی خوبصورت اور دل نشین انداز میں تفسیر کی گئی ہے۔ نیز اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام کی اندرونی رنج و اندوہ اور ان کی تشویش کا اظہار بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں آنے والے تمام مسلمانوں بالخصوص علماء کے لیے تنبیہ اور بیداری کا پیغام بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبے کے تیسرے حصے میں اس اہم اور تاریخی اجتماع میں موجود مسلمانوں، اصحاب رسول اور ان کی اولادوں کو مخاطب قرار دیا۔ یہ لوگ مذہبی اور سماجی مقام کے حامل ایسے سرکردہ افراد تھے جو اپنے کردار کے ذریعے معاشرے میں ایک تحریک ایجاد کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا قول و عمل، گفتار و کردار، حرکت اور سکون افراد ملت کے لیے نمونہ عمل اور لائق تقلید تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی شخصیت کی اہمیت اور اس کے مرتبے کو پہچانتے اور اپنی صحیح حیثیت کا اندازہ لگاتے، اور مظلوموں کی نجات اور معاشرے کو حقیقی معنوں میں فلاح و سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے تدبیر کرتے۔ لیکن دنیاوی زندگی کی محبت، مادی لذتوں کی حرص، آسائش طلبی اور سختیوں سے بچنے کی خواہش، اور بعض اوقات اپنے جمود اور سادہ لوہی کی وجہ سے ان افراد نے بزدلی کی راہ اختیار کی، اور زمین پر ہمیشہ باقی رہنے کی بچکانہ خواہش نے انہیں ان کی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا۔ ان لوگوں نے خدائی احکامات کی ایسی منمانی تفسیریں کی جن سے ان کی ذاتی مقاصد حاصل ہو سکیں، اور اپنی اس بے راہ روی پر مسلسل گامزن رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حق اور فضیلت کا محافظ سمجھا جانے کی وجہ سے معاشرے میں خصوصی عظمت اور مقام حاصل تھا۔ کمزور اور قدرت مند سب کے دلوں میں ان کی ہیبت اور دبدبہ قائم تھا، اور ہر ایک انہیں خاص احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی ان سے ساری امیدیں اور توقعات ضائع ہو گئیں۔ ان لوگوں نے دین اور قرآن کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی مالی نقصان کا سامنا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی پابندی، قید و بند اور اذیت و آزار کو جھیلا۔ ان کے اقربا اور رشتہ دار اسلامی مقدسات کا مذاق اڑاتے رہے، اور انہوں نے ان کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور دین و قرآن کے حامیوں، اسلام کی راہ میں اذیت و آزار جھیلنے والوں اور اس راہ میں جلاوطنی برداشت کرنے والوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ان کی موجودگی میں اسلام و قرآن کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور یہ خاموش رہے، بلکہ عملاً اسلام کے دشمنوں کی چاپلوسی اور ان سے ساز باز کی روش اختیار کی، اور یوں ظالموں کی حاکمیت اور مظلوموں کے حقوق کی پامالی کا راستہ ہموار کیا۔ لیکن اگر یہ غور کرتے تو جان لیتے کہ ایسا کر کے انہوں نے در حقیقت اپنے ہی لیے ایک بڑی مصیبت کا سامان کیا ہے، اور خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی کی بنیادیں رکھی ہیں، کیونکہ اگر وہ حق کا ساتھ نہ چھوڑتے، خط ولایت اور فرمان نبوت کے بارے میں اختلافات کا شکار نہ ہوتے، راہ خدا میں مارے جانے سے نہ کتراتے، چند روزہ دنیاوی زندگی کی لالچ میں مبتلا نہ ہوتے، اور اللہ کے راستے میں عارضی مصیبت، مشقت اور محرومیت پر صبر کرتے، تو اسلامی معاشرے کی سربراہی زمام امور انہی کے ہاتھ میں ہوتی، اور اللہ کے احکام اور فرامین انہی کے ذریعے جاری ہوتے۔ مظلوم اور ستم رسیدہ افراد انہی کے ہاتھوں نجات پاتے، محروموں اور مشکل کے ماروں کی دادرسی ہوتی، اور ظالم و جابر ان کے ہاتھوں کچل دیے جاتے۔ لیکن ان کی سستی اور کوتاہی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسلام سے ان کی دوری نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور قدرت و حاکمیت دشمنوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں مظلوموں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جس طرف ان کی شقی طبیعت کا میلان ہوتا ہے معاشرے کو اسی طرف لے جاتے ہیں۔
اللہ کے احکام کی تحقیر کرتے ہیں اور سنت رسول کی اہانت، نابیناؤں، محتاجوں، فقراء اور مساکین کو بنیادی ترین انسانی حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ مملکت اسلامی کے ہر گوشے میں ایک مستبد فرد حاکم ہے اور ہر علاقے پر ایک خودخواہ شخص فرما روا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو قدرت اور مسلمانوں کی عزت و شوکت کو پامال کرنے کے لیے اپنے آپس میں موجود ہر قسم کے تبلیغاتی حربے استعمال کر رہے ہیں، اسلامی دستور میں تحریف اور اسلامی قوانین کو الٹ پلٹ رہے ہیں، حدود کی سزاؤں کو انسانی حقوق کی پامالی، قصاص کو ظلم اور تعزیرات کو قساوت کے طور پر متعارف کرا رہے ہیں۔ یہ وہ خطاب ہے جو حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا۔ حسین جو نواسۂ رسول ہیں، فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ یہ صرف حسین ابن علی ہی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہی تمام انبیاء کا کلام اور تمام ائمہ و اولیاء خدا کا درد دل ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء کا کلام ہے، اور حضرت علی، امام حسن اور بقیہ ائمہ اطہار علیہم السلام کا کلام ہے۔